رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حکومتی عہدیداروں کی تعریف کی ہے جنہوں نے بجلی چوری کے خلاف مہم میں 46 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی شخص کے کسی دوسرے شخص، خاص طور پر اقلیتوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے خلاف انتہا پسندانہ رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی جارحانہ کارروائیوں میں 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بجلی چوری کی روک تھام کی مہم کے دوران پاور ڈویژن نے گزشتہ 53 دنوں میں 46 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے اس قومی مقصد کے لیے دن رات کام کرنے والے اہلکاروں کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت گوادر بندرگاہ کے مقام پر صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں کے ساتھ اس کے روابط بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گوادر شپنگ کلیئرنس ایجنٹس ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کے مقامی لوگوں کو روزگار اور بین الاقوامی معیار کی سہولتوں کی فراہمی سی پیک کی اس اہم بندرگاہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ بری فوج کے سربراہ سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کے خلاف، خاص طور پر اقلیتوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسندانہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، طبقاتی یا کسی دوسرے امتیاز کے بغیر سب پاکستانیوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے سوا کسی عسکری گروپ، شخص یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی طرف سے پھیلائے گئے گمراہ کن پروپیگنڈے کو مسترد کرنے والے مذہبی رہنماؤں کا فتویٰ پیغام پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے آرمی چیف نے علماء و مشائخ پر زور دیا کہ وہ اس فتوے کو عام کریں اور اس پر منعن عمل کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دہشت گردوں کے خلاف حالیہ کارروائیوں میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے شہداء کے اہل خانہ کو ٹیلی فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کے لیے شکر گزار ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے مالدیپ کی حکومت اور عوام کی جانب سے ان کے پرتپاک استقبال کی تعریف کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان اور مالدیپ کے درمیان تعاون پر مبنی مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مالدیپ کے صدر محمد معیزو کا متاثر کن خطاب سننے کا موقع ملا۔ پاکستان اور روس نے مؤثر انداز میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی روک تھام اور سیکیورٹی کو درپیش دیگر مسائل کے حل کے لیے پاک روس مشترکہ ورکنگ گروپ کے 10ویں اجلاس میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سید حیدر شاہ اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی یوریشین نے کی۔ فریقین نے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت روکنے سمیت انسداد دہشت گردی کے معاملے کے خلاف اقدام پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ قدرتی سانحات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے قدرتی سانحات اور ہنگامی حالات کے تناظر میں بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری کے عالمی نیٹ ورک کے تحت حکومتی اقدامات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ تعریف آج اسلام آباد میں CDA ٹریننگ اکیڈمی میں شہری سطح پر ہنگامی حالات سے نمٹنے کی مشق میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے دوران کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری کے لیے $25 کروڑ قرضے کی منظوری دی ہے۔ ایک بیان کے مطابق ان قرضوں سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بجلی کے ترسیلی نظام کو وسعت دینے اور بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی تازہ جارحیت میں کم از کم 47 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیل ڈرون حملے میں 3 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ دیگر 5 افراد اس وقت شہید ہوئے جب اسرائیلی فوجیوں نے جنین کے ابن سینا ہسپتال کے قریب ایک ایمبولینس پر فائرنگ کی۔
اسرائیلی فضائی حملوں میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 18 سویلین افراد شہید ہوئے۔ فلوجہ کے علاقے میں ایک اور اسرائیلی حملے میں 3 سویلین شہید ہوئے ہیں۔ ادھر ملیسیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 18 مزید شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔